ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے پیٹ کا خون آلود مواد سے بھر جانا جسے وہ گلا سڑا دے، یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ اس کے پیٹ اور سینے میں کفریہ، شرکیہ اور گندے اشعار بھرے ہوئے ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2851۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے پیٹ کا بیماری کے سبب مواد سے بھر جانا بہتر ہے اس سے کہ وہ شیر سے بھرا ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2852۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے مبالغہ کرنے والے شخص کو ناپسند کرتا ہے جو اپنی زبان ایسے چلاتا ہے جیسے گائے چلاتی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2853۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چھت پر جہاں کوئی رکاوٹ نہ ہو سونے سے منع فرمایا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2854۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو واعظ و نصیحت کے سلسلے میں اوقات کا خیال کیا کرتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں ہم پر اکتاہٹ طاری نہ ہو جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2855۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو صالح سے روایت ہے کہ ام المومنین عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا۔ ان دونوں نے جواب دیا کہ وہ عمل جو گرچہ تھوڑا ہو لیکن اسے مستقل و برابر کیا جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2856۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں برتنوں کو ڈھانپ کر رکھو اور مشکوں کے منہ باندھ دیا کرو، گھر کے دروازے بند کر دیا کرو اور چراغوں کو بجھا دیا کرو، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چوہیا چراغ کی بتی کھینچ لے جاتی ہے اور گھر والوں کو جلا ڈالتی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2857۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ہریالی اور شادابی کے زمانے میں سفر کرو تو اونٹ کو زمین سے اس کا حق دو، یعنی جی بھر کر چر لینے دیا کرو، اور جب تم خزاں و خشکی اور قحط کے دنوں میں سفر کرو اس کی قوت سے فائدہ اٹھا لینے میں کرو تو جلدی، اور جب تم رات میں قیام کے لیے پڑاؤ ڈالو تو عام راستے سے ہٹ کر قیام کرو، کیونکہ یہ راستے رات میں چوپایوں کے راستے اور کیڑوں مکوڑوں کے ٹھکانے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2858۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال دی ہے، اس صراط مستقیم کے دونوں جانب دو گھر ہیں، ان گھروں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دروازوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ایک پکارنے والا اس راستے کے سرے پر کھڑا پکار رہا ہے اور دوسرا پکارنے والا اوپر سے پکار رہا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، اس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ دارالسلام جنت کی طرف بلاتا ہے
اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ تو وہ دروازے جو صراط مستقیم کے دونوں جانب ہیں وہ حدود اللہ ہیں، تو کوئی شخص جب تک پردہ کھول نہ دیا جائے حدود اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اوپر سے پکارنے والا اس کے رب کا واعظ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2859، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے پاس آئے اور فرمایا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ جبرائیل میرے سر کے پاس ہیں اور میکائیل میرے پیروں کے پاس، ان دونوں میں سے ایک اپنے دوسرے ساتھی سے کہہ رہا تھا ان کی کوئی مثال پیش کرو، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ سنیں، آپ کے کان ہمیشہ سنتے رہیں، آپ سمجھیں، آپ کا دل عقل، سمجھ، علم و حکمت سے بھرا رہے۔ آپ کی مثال اور آپ کی امت کی مثال ایک ایسے بادشاہ کی ہے جس نے ایک شہر آباد کیا، اس شہر میں ایک گھر بنایا، پھر ایک دسترخوان بچھایا، پھر قاصد کو بھیج کر لوگوں کو کھانے پر بلایا، تو کچھ لوگوں نے اس کی دعوت قبول کر لی اور کچھ لوگوں نے بلانے والے کی دعوت ٹھکرا دی، کچھ پرواہ ہی نہ کی۔ اس کی مثال یہ سمجھو کہ اللہ بادشاہ ہے، اور دار سے مراد اسلام ہے، اور بیت سے مراد جنت ہے، اور آپ اے محمد رسول و قاصد ہیں، جس نے آپ کی دعوت قبول کر لی وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، تو اس نے وہ سب کچھ کھایا جو جنت میں ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2860، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء پڑھی، پھر پلٹے تو عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور انہیں ساتھ لیے ہوئے مکہ کی پتھریلی زمین کی طرف نکل گئے، وہاں انہیں ایک جگہ بٹھا دیا، پھر ان کے چاروں طرف لکیریں کھینچ دیں اور ان سے کہا، ان لکیروں سے باہر نکل کر ہرگز نہ جانا، تمہارے قریب بہت سے لوگ آ کر رکیں گے، لیکن تم ان سے بات نہ کرنا اور وہ خود بھی تم سے بات نہ کریں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جانا چاہتے تھے وہاں چلے گئے۔ اسی دوران کہ میں اپنے دائرے کے اندر بیٹھا ہوا تھا، کچھ لوگ میرے پاس آئے، وہ جاٹ لگ رہے تھے، ان کے بال اور جسم نہ مجھے ننگے دکھائی دے رہے تھے اور نہ ہی ان کے جسموں پر مجھے لباس نظر آ رہا تھا، وہ میرے پاس آ کر رک جاتے اور لکیر کو پار نہ کرتے، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل جاتے، یہاں تک کہ جب رات ختم ہونے کو آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں بیٹھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا، رات ہی سے اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، یعنی میں سو نہ سکا، پھر آپ دائرے کے اندر داخل ہو کر میرے پاس آئے اور میری ران کا تکیہ بنا کر سو گئے۔ آپ سونے میں خراٹے لینے لگتے تھے، تو اسی دوران کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ میری ران کا تکیہ بنائے ہوئے سو رہے تھے، یکا یک میں نے اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے درمیان پایا جن کے کپڑے سفید تھے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ انہیں کس قدر خوبصورتی حاصل تھی۔ وہ لوگ میرے پاس آ کر رک گئے، ان میں سے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے بیٹھ گئے اور کچھ لوگ آپ کے پائتانے، پھر ان لوگوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا، ہم نے کسی بندے کو کبھی نہیں دیکھا جسے اتنا ملا ہو جتنا اس نبی کو ملا ہے،
ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور ان کا دل بیدار رہتا ہے، ان کے لیے کوئی مثال پیش کرو۔ پھر انہوں نے کہا، ان کی مثال ایک سردار کی مثال ہے جس نے ایک محل بنایا، پھر ایک دسترخوان بچھایا اور لوگوں کو اپنے دسترخوان پر کھانے پینے کے لیے بلایا، تو جس نے ان کی دعوت قبول کر لی وہ ان کے کھانے پینے سے فیض یاب ہوا، اور جس نے ان کی دعوت قبول نہ کی وہ سردار اسے سزا دے گا۔ پھر وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے، اور ان کے جاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، سنا کیا کہا انہوں نے، اور یہ کون لوگ تھے؟ میں نے کہا، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ فرشتے تھے۔ تم سمجھتے ہو انہوں نے کیا مثال دی ہے؟ میں نے پھر کہا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، انہوں نے جو مثال دی ہے وہ ہے رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ رحمان نے جنت بنائی اور اپنے بندوں کو جنت کی دعوت دی، تو جس نے دعوت قبول کر لی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جو اس کی دعوت نہ قبول کرے گا وہ اسے عذاب و عقاب سے دوچار کرے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2861۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اور مجھ سے پہلے کے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، گھر کو مکمل کیا اور اسے خوبصورت بنایا، سوائے ایک اینٹ کی جگہ کے۔ لوگ اس گھر میں آنے لگے اور اسے دیکھ کر تعجب کرنے لگے اور کہنے لگے، کاش یہ ایک اینٹ کی جگہ بھی خالی نہ ہوتی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2862۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حارث اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا کہ وہ خود ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دیں۔ قریب تھا کہ وہ اس حکم کی تعمیل میں سستی و تاخیر کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں 5 باتوں کا حکم دیا ہے کہ تم خود ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی حکم دو کہ وہ بھی اس پر عمل کریں، یا تو تم ان کو حکم دو یا پھر میں ان کو حکم دیتا ہوں۔ یحییٰ نے کہا، میں ڈرتا ہوں کہ اگر آپ نے ان امور پر مجھ سے سبقت کی تو میں زمین میں دھسا نہ دیا جاؤں یا عذاب میں مبتلا نہ کر دیا جاؤں۔ پھر انہوں نے لوگوں کو بیت المقدس میں جمع کیا، مسجد لوگوں سے بھر گئی، لوگ کنگوروں پر بھی جا بیٹھے۔ پھر انہوں نے کہا، اللہ نے ہمیں 5 باتوں کا حکم دیا ہے کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تمہیں حکم دوں کہ تم بھی ان پر عمل کرو۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اس شخص کی مثال جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس آدمی کی ہے جس نے ایک غلام خالص اپنے مال سے سونا یا چاندی دے کر خریدا اور اس سے کہا، یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا روزگار ہے، تو تم کام کرو اور منافع مجھے دو۔ سو وہ کام کرتا ہے اور نفع اپنے مالک کے سوا کسی اور کو دیتا ہے، تو بھلا کون شخص یہ پسند کر سکتا ہے کہ اس کا غلام اس قسم کا ہو؟ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں نماز کا حکم دیا ہے، تو جب تم نماز پڑھو تو ادھر ادھر نہ دیکھو، کیونکہ اللہ اپنا چہرہ نماز پڑھتے ہوئے بندے کے چہرے کی طرف رکھتا ہے جب تک کہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ 3،
اور تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اس کی مثال اس آدمی کی ہے جو ایک جماعت کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ایک تھیلی ہے جس میں مشک ہے، اور ہر ایک کو اس کی خوشبو بھاتی ہے، اور روزہ دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے بڑھ کر ہے۔ 4، اور تمہیں صدقہ و زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، اس کی مثال اس شخص کی ہے جسے دشمن نے قیدی بنا لیا ہے اور اس کے ہاتھ اس کے گردن سے ملا کر باندھ دیے ہیں، اور اسے لے کر چلے تاکہ اس کی گردن اڑا دیں، تو اس قیدی نے کہا میرے پاس تھوڑا زیادہ جو کچھ مال ہے میں تمہیں فدیہ دے کر اپنے کو چھڑا لینا چاہتا ہوں، پھر انہیں فدیہ دے کر اپنے کو آزاد کرا لیا۔ 5، اور اس نے حکم دیا ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو، اس کی مثال اس آدمی کی مثال ہے جس کا پیچھا دشمن تیزی سے کرے اور وہ ایک مضبوط قلعے میں پہنچ کر اپنی جان کو ان دشمنوں سے بچا لے۔ ایسے ہی انسان اپنے کو شیطان کے شر سے اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں بچا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تمہیں ان 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں جن کا حکم مجھے اللہ نے دیا ہے۔ 1، بات سننا، 2، سننے کے بعد اطاعت کرنا، 3، جہاد کرنا، 4، ہجرت کرنا، 5، جماعت کے ساتھ رہنا، کیونکہ جو جماعت سے ایک بالشت بھی ہٹا علیحدہ ہوا اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے باہر نکال پھینکا، مگر یہ کہ پھر اسلام میں واپس آ جائے۔ اور جس نے جاہلیت کا نعرہ لگایا تو وہ جہنم کے ایندھنوں میں سے ایک ایندھن ہے۔ یہ سن کر ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول اگرچہ وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگرچہ وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے تو تم اللہ کے بندو اس اللہ کے پکار کی دعوت دو جس نے تمہارا نام مسلم و مومن رکھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2863۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے سنگترے کی سی ہے جس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور ذائقہ و مزہ بھی اچھا ہے، اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اس کھجور کی سی ہے جس میں کوئی خوشبو نہیں ہے اور مزہ میٹھا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے خوشبودار پودے کی ہے جس کی بو مہک تو اچھی ہے مزہ کڑوا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا ایک کڑوے پھل اندرائن کی طرح ہے جس کی بو بھی اچھی نہیں اور مزہ بھی اچھا نہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2865۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال اس کھیتی کی سی ہے جسے ہوائیں ادھر ادھر ہلاتی رہتی ہیں، ایسا ہی مومن ہے، مومن پر بلائیں برابر آتی رہتی ہیں، اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی ہے، وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں جب تک کہ کاٹ نہ دیا جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2866۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کا پتا نہیں جھڑتا، یہ مومن کی مثال ہے، تو مجھے بتاؤ یہ کون سا درخت ہے؟ عبداللہ کہتے ہیں لوگ اسے جنگلوں کے درختوں میں ڈھونڈنے لگے اور میرے دل میں آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کھجور ہے۔ مجھے شرم آ گئی کہ میں چھوٹا ہو کر بڑوں کے سامنے بولوں جبکہ لوگ خاموش ہیں۔ پھر میں نے اپنے والد عمر رضی اللہ عنہ کو وہ بات بتائی جو میرے دل میں آئی تھی، تو انہوں نے کہا، میرے بیٹے، اگر تم نے یہ بات بتا دی ہوتی تو یہ چیز مجھے اس سے زیادہ عزیز و محبوب ہوتی کہ میرے پاس اس طرح کا مال اور یہ چیزیں ہوتیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2867، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا بتاؤ تو صحیح، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس نہر میں ہر دن 5 بار نہائے تو کیا اس کے جسم پر کچھ بھی میل کچیل رہے گا؟ صحابہ نے کہا، اس کے جسم پر تھوڑا بھی میل نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا، یہی مثال ہے 5 نمازوں کی۔ ان نمازوں کی برکت سے اللہ تعالی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2868، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی مثال بارش کی ہے، نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا اول بہتر ہے یا اس کا آخر۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2869، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری مدت گزری ہوئی امتوں کے مقابل میں عصر سے مغرب تک کی درمیانی مدت کی طرح ہے، یعنی بہت مختصر، تھوڑی۔ تمہاری مثال اور یہود و نصارہ کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے کئی مزدور رکھے۔ اس نے کہا، میرے یہاں کون فی کس 1 قرات پر دوپہر تک کام کرتا ہے؟ تو یہود نے 1 قرات پر کام کیا۔ پھر اس نے کہا، میرے یہاں کون مزدوری کرتا ہے دوپہر سے عصر تک فی کس 1 قرات پر؟ تو نصارہ نے 1 قرات پر کام کیا۔ پھر تم مسلمان کام کرتے ہو عصر سے سورج ڈوبنے تک فی کس 2 قرات پر۔ یہ دیکھ کر یہود و نصارہ غصہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا، ہمارا کام زیادہ ہے اور مزدوری تھوڑی ہے۔ اللہ نے فرمایا، کیا تمہارا حق کچھ کم کر کے میں نے تم پر ظلم کیا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ تو اس نے کہا، یہ میرا فضل و انعام ہے، میں جسے چاہوں دوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2871، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ 100 اونٹ کی طرح ہیں، آدمی ان میں سے ایک بھی سواری کے قابل نہیں پاتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2872، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور میری امت کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے آگ جلائی تو مکھیاں اور پتنگے اس میں پڑنے لگے۔ یہی حال تمہارا اور ہمارا ہے۔ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں بچا رہا ہوں، اور تم ہو کہ اس میں یعنی جہنم کی آگ میں بلا سوچے سمجھے گھسے چلے جا رہے ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2874، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے ابی سنو۔ وہ آواز سن کر متوجہ ہوئے،
لیکن جواب نہ دیا۔ نماز جلدی جلدی پوری کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیک السلام۔ ابی، جب میں نے تمہیں بلایا تو تم میرے پاس کیوں نہ حاضر ہوئے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اب تک جو وحی مجھ پر نازل ہوئی ہے اس میں تجھے کیا یہ آیت نہیں ملی؟ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کو بجا لاؤ جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہوں۔ انہوں نے کہا جی ہاں، اور آئندہ انشاءاللہ ایسی بات نہ ہوگی۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں پسند ہے کہ میں تمہیں ایسی صورت سکھاؤں جیسی صورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، اور نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن میں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ضرور سکھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں تم قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے ام القرآن سورہ فاتحہ پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، حتیٰ کہ قرآن میں اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی ہے۔ یہی 7 مثانی 7 آیتیں ہیں، اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2875۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ وہ گھر جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2877۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا اپنا ایک احاطہ تھا، اس میں کھجوریں رکھی ہوئی تھیں، جن آتا تھا اور اس میں سے اٹھا لے جاتا تھا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا جاؤ، جب دیکھو کہ وہ آیا ہوا ہے تو کہو بسم اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ لیا تو وہ قسمیں کھا کر کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، دوبارہ وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان سے پوچھا تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اس نے قسمیں کھائیں کہ اب وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے گا۔ آپ نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا، وہ جھوٹ بولنے کا عادی ہے۔ راوی کہتے ہیں انہوں نے اسے دوبارہ پکڑا، اس نے پھر قسمیں کھائیں کہ اسے چھوڑ دو، وہ دوبارہ نہ آئے گا، تو انہوں نے اسے دوبارہ چھوڑ دیا۔ پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اس نے قسم کھائی کہ وہ پھر لوٹ کر نہ آئے گا۔ آپ نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا، وہ تو جھوٹ بولنے کا عادی ہے۔ پھر جب وہ آیا تو انہوں نے اسے پکڑ لیا اور کہا اب تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک چیز یعنی آیت الکرسی بتا رہا ہوں، تم اسے اپنے گھر میں پڑھ لیا کرو، تمہارے قریب شیطان نہ آئے گا اور نہ ہی کوئی اور آئے گا۔ پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان سے پوچھا تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ تو انہوں نے آپ کو وہ سب کچھ بتا دیا جو اس نے کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے بات تو صحیح کہی ہے لیکن وہ ہے پکا جھوٹا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2880۔ یہ حدیث صحیح ہے۔
ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھیں وہ اس کے لیے کافی ہو گئیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2881، یہ حدیث صحیح ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کی 2 آیتیں نازل کیں اور انہی دونوں آیتوں پر سورہ بقرہ کو ختم کیا۔ جس گھر میں یہ دونوں آیتیں مسلسل 3 راتیں پڑھی جائیں گی، ممکن نہیں ہے کہ شیطان اس گھر کے قریب آ سکے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2882، یہ حدیث صحیح ہے۔ نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن اور قرآن والا جو دنیا میں قرآن پر عمل کرتا ہے دونوں آئیں گے، ان کی پیشوائی سورہ بقرہ اور آل عمران کریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سورتوں کی 3 مثالیں دیں۔ اس کے بعد پھر میں ان سورتوں کو نہ بھولا۔ آپ نے فرمایا، گویا کہ وہ دونوں چھتریاں ہیں جن کے بیچ میں شگاف ہیں، یا گویا کہ وہ دونوں کالی بدلیاں ہیں، یا گویا کہ وہ صف بستہ چڑیوں کا سائبان ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں اور ان پر عمل کرنے والوں کا لڑ جھگڑ کر دفاع و بچاؤ کر رہی ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2883، یہ حدیث صحیح ہے۔ سفیان بن عیینہ سے روایت ہے، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین میں آیت الکرسی سے بڑی کوئی چیز پیدا نہیں کی تفسیر میں کہتے ہیں، آیت الکرسی کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی مخلوق یعنی آسمان و زمین سے بڑھ کر ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2884، یہ حدیث صحیح ہے۔ برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی سورہ کہف پڑھ رہا تھا کہ اسی دوران اس نے اپنے چوپائے کو دیکھا کہ وہ اپنے کھونٹے پر ناچنے اور اچھل کود کرنے لگا۔ اس نے نظر ادھر ادھر دوڑائی تو اسے ایک بدلی سی نظر آئی۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس واقعے کا آپ سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے یا قرآن پڑھنے پر نازل ہوئی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2885، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی 30 آیتوں کی ایک سورت نے ایک آدمی کی شفاعت کی تو اسے بخش دیا گیا، یہ سورت ملک ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2891، یہ حدیث حسن ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیات پڑھیں وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا گیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2886، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ زلزال پڑھی تو اسے آدھا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، اور جس نے سورہ کافرون پڑھی تو اسے
چوتھائی قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، اور جس نے سورہ اخلاص پڑھی تو اسے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2893، یہ حدیث حسن ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ زلزال ثواب میں آدھے قرآن کے برابر ہے، اور سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2894، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے بھی عاجز ہے کہ رات میں 1/3 قرآن پڑھ ڈالے؟ آپ نے فرمایا، جس نے سورہ اخلاص پڑھی اس نے 1/3 قرآن پڑھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2896، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا، آپ نے وہاں ایک آدمی کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے کہا، کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے کہا، جنت واجب ہو گئی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2897، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2899، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب اکٹھے ہو جاؤ، کیونکہ میں تم سب کو 1/3 قرآن پڑھ کر سنانے والا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پکار پر جو بھی پہنچ سکا جمع ہو گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، سورہ اخلاص پڑھی اور حجرہ شریف میں واپس چلے گئے تو بعض صحابہ نے چیمے گوئیاں کرتے ہوئے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں عنقریب تمہیں 1/3 قرآن پڑھ کر سناؤں گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ ایسا اس وجہ سے ہوا ہے کہ آسمان سے کوئی خبر، کوئی اطلاع آ گئی ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے سے باہر نکلے اور فرمایا، میں نے کہا تھا میں تمہیں 1/3 قرآن پڑھ کر سناؤں گا، تو سن لو، سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2900، یہ حدیث صحیح ہے۔